بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عام سے علاقے کی رہائشی تھی جہاں بجلی پانی اور گیس کا مسئلہ مسلسل رہتا تھا۔ اس علاقے کے لوگوں کے پاس تعلیم نہیں تھی اور ان کی عورتوں کے دن رات ایک دوسرے کے گھروں کی جاسوسی کرتے اور باتیں بناتے گزرتی تھی۔ ہم 7 بہنیں تھیں، کوئی بھائی نہ تھا۔ گھر کے اخراجات پورے نہ ہونے کی وجہ سے سب اسکول نہیں جا پائی۔ میں نے 5ویں جماعت تک پڑھ رکھا ہے، اس کے علاوہ میں آگے پڑھ نہیں پائی۔ گھر کی تیسری بیٹی ہوں، مجھ سے پہلے 2 بہنیں ہیں۔ میری عمر 19 سال ہے، مجھ سے بڑی ایک 23 کی ہے اور ایک 20 کی ہے۔ اسی طرح مجھ سے چھوٹی بہنوں میں بھی عمر کا زیادہ فرق نہیں ہے۔ گھر کے کام کاج کرتے میرا دن نکل جاتا تھا، جبکہ بڑی دونوں بہنوں نے میٹرک کیا ہوا تھا اور وہ محلے کے اسکول میں پڑھاتی تھیں۔ ان کا لوٹنا شام کو ہی ہوتا تھا، جبکہ گھر کی ذمہ داری میں نے لے رکھی تھی۔ چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی سنبھالتی تھی، ان کی اچھی تربیت کی ذمہ داری بھی میری تھی۔ ابو سارا دن گھر نہ ہوتے تھے اور امی بستر پر بہت بیمار رہتی تھیں، ان کی ذمہ داری بھی میرے سر تھی۔ ہم غریبوں کے پاس ہمارا کل سرمایہ ہماری عزت ہوتی ہے، اسی لیے ہم اس معاملے میں بہت محتاط تھے۔ میری بڑی بہنیں بھی اس طرح کے معاملات سے بہت ڈرتی تھیں، لہٰذا انہوں نے میری تربیت ایسی کی کہ میرے اندر بھی یہ خوف بیٹھ گیا کہ عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں، اور یہی خوف میں نے اپنی چھوٹی بہنوں میں بھی ڈالا، اور یہ ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ محلے کی عورتیں ہماری بہت عزت کرتی تھیں۔ ایک دن اچانک کچھ اجنبی مہمان آئے۔ ابو اس دن گھر تھے اور امی بھی بستر سے اٹھ گئی تھیں۔ اگرچہ گھر چھوٹا تھا لیکن تھا بہت ہی صاف ستھرا۔ ایک عورت اور ایک مرد تھے مہمانوں میں، اور میں انہیں زندگی میں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ بڑی 2 بہنیں گھر موجود نہ تھیں، اور جب تک وہ گھر واپس لوٹتیں مہمان جا چکے تھے۔ ایک ہفتے تک گھر میں عجیب سناٹا تھا۔ بڑی دونوں بہنیں مجھ سے بات نہیں کر رہی تھیں اور امی ابو کی زبانوں پر الگ قفل تھا۔ کچھ دنوں بعد امی نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ سوچا ہی نہیں کبھی کہ تو اتنی بڑی ہو گئی ہے۔ تمہید باندھ کر امی نے بات شروع کی اور میں سمجھنے کی کوشش کرنے لگی کہ آیا امی کہنا کیا چاہ رہی ہیں، اور بات سمجھ تب آئی جب امی نے کہا کہ وہ لڑکا جو اس دن آیا تھا تجھے کیسا لگا؟ وہ تیرا ہاتھ مانگنے آیا تھا۔ آیا تو کسی کے لیے بھی تھا، اس گھر سے بیٹی لینی تھی، لیکن چونکہ اس دن تیری دونوں بہنیں موجود نہیں تھیں لہٰذا وہ تجھے پسند کر کے گئے ہیں، جواب مانگ رہے ہیں۔ تیرے ابو نے تحقیق بھی کروائی ہے، بہت اچھے لوگ ہیں، بڑی فیملی بھی نہیں ہے، اور لڑکا اچھا کماتا ہے۔ تیرے ابو کو لڑکا بہت پسند آیا ہے، خوبصورت ہے، جوان ہے، اسے تیرے پڑھے لکھے نہ ہونے سے بھی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اپنی رائے بتا، تو مانتی ہے تو ہاں کر دوں تیرے ابو سے۔ شادی تو ہر لڑکی کا خواب ہوتی ہے، میرا بھی تھی، لیکن مجھے امید نہ تھی کہ ایک شہزادے جیسا لڑکا مجھے لینے آئے گا۔ یہاں مجھے فکر چھا گئی کہ امی پہلی 2 بڑی بہنیں بیچ میں ہیں، ان کے دل پر کیا گزرے گی۔ چھوٹی بہن کو بیاہتے ہوئے دیکھ کر امی کہنے لگی تو ان کی فکر نہ کر، ان کے لیے بھی میں بات کر چکی ہوں۔ بڑی والی کے لیے تیری خالہ کے گھر اور چھوٹی والی کے لیے تیری پھپھو کا ارادہ ہے، اس لیے میں نے کل انہیں فون کر کے بتا دیا ہے کہ بیٹیوں کے رشتے آ رہے ہیں۔ ماشاء اللہ بڑی ہو گئی ہیں، اسی لیے اگر آپ کا ارادہ ہے تو بات ڈال جائیں، تینوں کی ساتھ کریں گے۔ امی کی بات سن کر میرا دل تھا کہ سجدے میں چلی جاؤں۔ اللہ کا ایسا کرم ہوا تھا ہم پر، 3 بہنوں اور تینوں کی اچھی جگہ رشتے ڈل گئے تھے، لیکن کسی کو کیا پتا تھا کس کی قسمت میں کیا لکھا ہے، کون سی آزمائش ہے اور در در بھٹکنا ہے۔ سارے معاملات خیریت سے طے ہو گئے اور ہم تینوں بہنیں خوشی خوشی اپنے اپنے گھروں کی طرف چل پڑیں۔ اگلی صبح بہت نکھری ہوئی تھی۔ میرے شوہر بہت سلجھے ہوئے تھے، بہت اچھے تھے۔ رخصتی کے بعد جب میں ان کے گھر آئی تو بہت سے خدشات دل میں موجود تھے۔ میں پریشان تھی کہ آگے کیا ہوگا، جبکہ میرے شوہر نے مجھے یقین دلایا کہ وہ ہر مشکل میں میرے ساتھ ہیں۔ میری ساس بہت اچھی تھیں، میری ہر بات کا خیال رکھ رہی تھیں، بار بار پوچھ رہی تھی کہ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں، سب ٹھیک ہے، اور میں ہر بات پر کہتی جی سب خیریت ہے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے سسر بھی ہیں، کیونکہ شادی کے کسی فنکشن پر میں نے انہیں نہیں دیکھا تھا۔ ان سے ملاقات میری شادی کے تیسرے دن ہوئی۔
جب میں کچن کی طرف جا رہی تھی پانی پینے، میں انہیں دیکھ کر ڈر گئی۔ مجھے معلوم نہیں تھا یہ میرے سسر ہیں۔ میں نے زور سے چیخ ماری اور میرے شوہر کمرے سے باہر آئے۔ مجھے پریشان دیکھ کر معاملہ سمجھ گئے اور انہیں میری یہ حرکت بہت ناگوار گزری۔ مجھے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگے، بچی ہو کیا جو اس طرح سے چیخ رہی ہو؟ یہ میرے ابو ہیں۔ اور میں مزید پریشان ہو گئی کیونکہ میرے سسر ابو مجھے نارمل نہیں لگے۔ وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر سسر امی کی طرف لے گئے اور پیچھے میں کھڑی تھی زلزلوں کے جھٹکوں میں کہ آخر کیا معاملہ ہے۔ پانی پینا تو بھول ہی گئی تھی۔ سوچا بعد میں سسر امی سے معاملہ پوچھ لوں گی کہ ماجرا کیا ہے۔ میں کمرے کی طرف لوٹی۔ کمرے کی طرف آئی تو شوہر ابھی بھی غصے میں لگے مجھے۔ میں نے سوچا میری غلطی ہے، مجھے معافی مانگ لینی چاہیے۔ معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، لہٰذا میں نے قدم ان کی طرف بڑھائے، ان کے پاس بیٹھی اور ان سے کہا مجھے معاف کر دیں، مجھے معلوم نہیں تھا آپ کے ابو کا، مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا وہ حیات ہیں، کیونکہ میں نے انہیں نہیں دیکھا تھا کسی فنکشن پر، یا جب آپ گھر آئے مجھے لگا شاید وہ حیات نہیں ہیں، پلیز مجھے معاف کر دیں، میں ان سے بھی معافی مانگ لوں گی۔ میرے یہ کہنے کی دیر تھی کہ شوہر غصے سے بستر سے اٹھے اور میرا بازو پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا کہ میرے ابو کی حالت کا مذاق اڑا رہی ہو۔ میں تو شادی کے تیسرے دن یہ دیکھ کر حیران تھی۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی اور میرا چہرہ زرد ہونے لگا تھا، پاؤں تلے جان نکلنا باقی تھی۔ شور سن کر سسر امی بھاگتی آئی اور انہیں الگ کیا۔ انہوں نے جن نظروں سے سسر امی کو دیکھا تھا مجھے لگا جیسے وہ اپنی ماں سے نفرت کرتے ہیں۔ میں روتے ہوئے ادھر ہی بیٹھ گئی اور دل میں شوہر کا خوف بیٹھ گیا۔ میرے ابو اگرچہ گھر موجود نہیں ہوتے تھے لیکن یہ رویہ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو نرمی سے امی سے بات کرتے تھے اور یہ شادی کے تیسرے دن کا پہلا معاملہ ہے۔ اس کے بعد یہ روز کا معمول بن گیا۔ ذرا سی بات پر میں اچھا خاصا ذلیل ہونے لگی۔ سسر امی میرا بہت ساتھ دیتی تھی۔ ان کے آنے سے اکثر ایسا ہوتا تھا کہ شوہر کا غصہ کم نہ ہوتا، لیکن وہ خاموش ہو جاتے انہیں دیکھ کر، جبکہ سسر ابو کی ذمہ داری پوری طرح میرے شوہر نے میرے سر پر ڈال دی تھی۔ میں معاملے سے واقف نہیں تھی، لیکن مجھے اندازہ ہونے لگا تھا کہ میرا سسر پاگل ہے۔ میری شادی کو مہینہ ہونے والا تھا اور مجھے نظر آ رہا تھا کہ میرا مستقبل بہت خطرے میں ہے۔ کچھ بھی اس گھر میں ٹھیک نہیں ہے۔ میں ایک خوش شکل لڑکی تھی، سانولی تھی، لیکن یہاں آنے کے بعد ایک مہینے کے اندر ہی میرا چہرہ مرجھانے لگا تھا۔ ساس کوئی کام کرنے نہیں دیتی تھی۔ شوہر کہتا کہ اس کے اور سسر کے اور گھر کے سارے کام اسے اس کے ہاتھ سے ہوئے ہونے چاہیے، اور سسر ابو کا ذہنی توازن خراب تھا۔ وہ اکثر مجھے سسر امی سمجھتے ہوئے گالیاں نکالتے اور خوب کہہ کے لگاتے۔ میں ان کا کوئی ذکر اپنے شوہر سے نہ کرتی تھی کہ شادی کے تیسرے دن ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر ایسا کوئی معاملہ ہوا تو میرا شوہر مجھے نہیں چھوڑے گا، میری ایک نہیں سنے گا۔ ایک دن ہم سو رہے تھے کمرے میں۔ اس دن میں بہت تھکی ہوئی تھی کہ شوہر کے کہنے پر سارے گھر کی صفائی کی تھی، اس کے کپڑے دھوئے تھے، کھانا بھی اس کی مرضی کا بنایا تھا، جبکہ ساس مجھے کوئی کام نہ کرنے دے رہی تھی، مشکل پیدا کر رہی تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے یہ سب کام کیے تھے۔ رات کھانے کے بعد کچن صاف کرنے کے بعد میں بس چاہتی تھی کہ اب مجھے کوئی نہ چھیڑے، کیونکہ تھکاوٹ سے برا حال تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں امی ابو کے گھر کام نہیں کرتی تھی، وہاں بھی سارا کام سنبھالا ہوا تھا، لیکن یہاں جسمانی تھکاوٹ سے زیادہ ذہنی تھکاوٹ نے مجھے نڈھال کر رکھا تھا۔ دروازہ بجا، میں خاموشی سے لیٹی رہی کہ ہمت نہ تھی اٹھنے کی۔ شوہر خود ہی اٹھے تھے اور جا کر دروازہ کھولا۔ سامنے سسر امی سسر ابو کے ساتھ کھڑی تھی۔ دونوں میں بحث چل نکلی۔ شوہر مسلسل کسی بات کے لیے منع کر رہے تھے، جبکہ امی مسلسل ہی اپنی ضد پر قائم تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی تاکہ جان سکوں کہ معاملہ کیا ہے۔ میرے اٹھنے کی دیر تھی کہ سسر امی آ کر مجھے بستر سے اٹھانے لگی کہ اٹھو بیٹی میرے ساتھ چلو۔ ان کا انداز بہت سخت تھا، میں سمجھ نہیں سکی کہ وہ کرنا کیا چاہ رہی تھی۔ مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے کر جانے لگی۔ جب ہم کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے کی طرف جانے لگے تو میرے شوہر سے میری سسر امی نے کہا، تمہارا باپ ہے، تم سنبھالو۔ میں پریشان حال اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی کہ وہ کچھ کہہ کیوں نہیں رہے، کر کیوں نہیں رہے، یہ کیا ہو رہا ہے میری زندگی میں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، یہ مکمل طور پر منفی لگ رہا تھا۔
ساس کے ساتھ اس کے کمرے میں جانے میں میری مرضی شامل نہ تھی، لیکن میں منع نہیں کر پا رہی تھی، بے بس تھی۔ ساس نے میرا ہاتھ اس کے کمرے میں آ کر چھوڑا اور مجھے بستر پر لیٹ جانے کے لیے کہا۔ ساتھ ہی ساس امی نے میز پر رکھا ہوا تیل اٹھایا اور میرے کندھوں پر اور کمر پر مالش کرنے لگی۔ میں انہیں مسلسل منع کر رہی تھی، لیکن وہ اپنی بات پر قائم تھی کہ بہت تھک گئی ہوگی، مجھے مساج کی ضرورت ہے، آرام کی ضرورت ہے۔ دن بھر کے کام کاج اور ذہنی اذیت کے زیر اثر میں بہت تھک چکی تھی، بس اب مجھے آرام ہی چاہیے تھا۔ مجھے نہیں پتہ چلا میں کب غنودگی میں چلی گئی۔ رات کی سوئی پھر دوپہر میں اٹھی۔ میں پریشان ہو گئی کہ اتنا لیٹ ہو گیا ہے، میں اتنا کیسے سو گئی؟ رات کی ساری کاروائی یاد آئی تو مزید پریشانی نے گھیر لیا۔ میں فوراً سے بستر سے اٹھی اور باہر بھاگی۔ باہر دیکھا تو گھر صاف تھا، سسر ابو میرے ہی کمرے میں موجود تھے اور ساس امی بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، اٹھ گئی ہو؟ کیسی طبیعت ہے؟ رات کیسی رہی؟ میں نے کہا وہ آفس چلے گئے، ناشتہ کر کے گئے ہیں۔ ساس امی کہنے لگی، یہ دیکھو، میں تم سے تمہاری طبیعت پوچھ رہی ہوں اور تمہیں میرے بیٹے کی فکر ہے۔ چھوڑو اسے، آفس چلا گیا تھا، کچھ کھا کر نہیں گیا، بھوک ہوگی تو وہاں سے ہی کھا لے گا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ ساس امی اچھے بننے کا ڈرامہ کر رہی ہیں اور مجھے میرے ہی شوہر سے دور کرنا چاہتی ہیں۔ مجھے نہیں پتا تھا یہ سب کیوں ہو رہا تھا، لیکن مجھے میرا گھر بسانا تھا، لہٰذا میں نے ساس امی سے بات کرنے کا سوچا، لیکن یہ سب معاملات سکون سے دیکھنے والے تھے۔ اس گھر میں سبھی کا غصہ تیز تھا۔ اگر میں بھی چیخنے چلانے لگتی، ضد کرتی یا ان سب جیسا رویہ اختیار کر لیتی تو کچھ ٹھیک نہیں ہوتا، بلکہ الٹا سب خراب ہو جاتا۔ اسی لیے میں نے پہلے ناشتہ کرنے کا سوچا۔ میں کچن کی طرف بڑھنے لگی۔ ساس امی نے آواز دی، ناشتہ ٹیبل پر ہے، بنا دیا ہے، دن کا کھانا بھی تیار ہے، تم آج آرام کرو، سارے کام میں نے کر لیے ہیں۔ میں سخت حیران ہو رہی تھی، لیکن خاموش ہو کر کھانا کھانے لگی۔ اس کے بعد گھر کال کرنے کا سوچا اور سوچا کہ سسر ابو پر توجہ دیتی ہوں، ان کے ساتھ عزت سے پیش آؤں گی، ان کی خدمت کروں گی تو شوہر خوش ہوں گے۔ میں نے گھر کال کی اور بڑی بہن سے باتوں باتوں میں پوچھا کہ اگر کوئی شخص پاگل ہو تو ہم اس کے ساتھ کیسے پیش آئیں۔ بہن کچھ پڑھی لکھی تھی، ساتھ میں ایک عرصہ پڑھائی کرتی رہی تھی، مزاج شناس تھی، جانتی تھی کس کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھنا ہے، بہت سمجھدار تھی۔ اس نے مجھ سے مسئلہ نہیں پوچھا، لیکن وہ سمجھ گئی تھی کہ میں مشکلات کا شکار ہوں۔ اس نے سب سے پہلے مجھے عبادت کا مشورہ دیا کہ اللہ سے خوب دعا مانگو کہ اللہ آسانی کرے، اور اس کے بعد وہ مجھے سارے حل بتانے لگی جس سے ایک پاگل شخص کے ساتھ گزارا کر سکتے تھے۔ مجھے اس کی بات بھی کچھ سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن دل کچھ ہلکا ہوا تھا۔ عصر کی نماز کے بعد رات کا کھانا تیار کر لیا تھا۔ شوہر رات دیر سے آئے تھے، میں ان کا انتظار کرتے ہوئے میز پر ہی سر رکھ کر سو گئی تھی۔ جب وہ گھر آئے تو انہوں نے مجھے میز پر سر رکھ کر سوتے دیکھا، مجھے اٹھانے لگے اور میں جاگ گئی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگے، کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ میں نے کہا کہ کھانا نہیں کھانا۔ کہنے لگے، بھوک نہیں ہے۔ ناراض سے محسوس ہوئے مجھے۔ میں نے پھر کوشش کی، میں نے کہا، کچھ کھا کر آئے ہیں؟ کہنے لگے، کچھ نہیں کھایا کل سے۔ میں ان کے سامنے کھڑی ہو گئی اور کہا، سوری، میں کوشش کر رہی ہوں سب ٹھیک کرنے کی۔ آج میں نے سسر ابو کا بہت خیال رکھا ہے، انہیں وقت پر کھانا دیا ہے، ان کی دوائی بھی وقت پر دی ہے، ان کو ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر جانا ہے۔ میرے شوہر کا موڈ مجھ سے ٹھیک ہو گیا۔ کہتے، تم نے کھانا کھایا؟ میں نے کہا، نہیں، آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ اتنے میں ساس امی نکلی کمرے سے، شاید ہماری آوازیں ان تک پہنچ گئی تھیں۔ مجھے دیکھ کر کہتی، سوئی نہیں ہو ابھی تک؟ جاؤ سو جاؤ۔ میں نے کہا، امی یہ ابھی آئے ہیں، کھانا وغیرہ کھلا دوں، بس پھر سو جاؤں گی۔ شوہر خاموش تھے۔ ساس امی ضد کر کے مجھے اپنے ساتھ لے گئیں کہ یہ بچہ نہیں ہے، کھا لے گا۔ میں روز کوشش کرتی کہ شوہر کے ساتھ وقت گزاروں، لیکن کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ ساس امی کا لہجہ اتنا میٹھا تھا کہ میں منع نہیں کر پاتی۔ میں انہیں اپنے رشتے کی نزاکت نہیں سمجھا پا رہی تھی۔ میرے اور میرے شوہر کے درمیان دوریاں آنے لگیں۔ شادی کو 5 ماہ ہو گئے اور میں پچھلے 4 ماہ سے مسلسل ساس امی کے کمرے میں تھی، سسر ابو میرے شوہر کے کمرے میں۔ مجھے اب لگنے لگا تھا میں اگر اب کچھ نہ کر سکی تو میرا گھر تباہ ہو جائے گا۔ میں ساس امی کو جب کچھ سمجھانے کی کوشش کرتی، وہ مجھے الٹا ایسی عجیب باتیں سمجھا جاتی کہ میرا سر چکرا جاتا۔
میرے گھر والوں سے بالکل رابطہ ختم تھا۔ مجھے منع کر دیا تھا شوہر نے کہ جب تک وہ اجازت نہ دے میں رابطہ نہیں کر سکتی۔ اب میرے شوہر میری طرف دیکھتے بھی نہیں تھے، صبح جلدی چلے جاتے، رات دیر سے آتے۔ میں بات کرنے کی کوشش کرتی تو ایسے گھورتے کہ زبان سے بات نہ نکل سکتی۔ میں سسر ابو کا خیال رکھتی تھی، جبکہ ساس امی کا دھیان بالکل نہیں تھا۔ انہیں بالکل فرق نہیں پڑتا تھا کہ ان کا شوہر ہے۔ اکثر وہ کہتی تھی کہ تمہیں اس کی فکر کیوں ہے، مرنے تو دونوں باپ بیٹے ایک جیسے ہیں۔ ایک دن میرے شوہر کی چھٹی تھی، ورنہ وہ چھٹی والے دن بھی گھر نہیں رہتے تھے۔ میرے پاس موقع تھا ان سے بات کرنے کا۔ میں بات کرنا چاہتی تھی۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی، دل میں ڈر تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے وقت نہیں دیتے، بہت مصروف رہتے ہیں، رات دیر سے آتے ہیں، صبح جلدی چلے جاتے ہیں، کئی دن میں آپ کو دیکھ نہیں پاتی۔ بات کرتے وقت میرا لہجہ بہت نرم تھا، آواز ہلکی تھی اور میں کپ کپا رہی تھی۔ میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ میری ماں تو تھی ہی ایسی، تم نے بھی میرے ساتھ کیا کیا ہے، تم بھی ویسی ہی بن گئی ہو۔ میں پریشان ہو کر دیکھ رہی تھی۔ میں کہنا چاہتی تھی کہ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں اسے بتانا چاہتی تھی۔ ساس امی نے پھر آواز دی مجھے۔ میں نے ان کی آواز کو آج پہلی بار نظر انداز کیا۔ میرے جواب نہ دینے پر وہ کمرے میں آ گئیں اور کہنے لگی کہ مجھے سنتا نہیں ہے۔ میں خاموش رہی۔ میں کبھی ان کو تو کبھی اپنے شوہر کو دیکھتی۔ میرے شوہر غصے سے اٹھے بستر سے اور زور سے چیخنے لگے کہ آپ تو تھی ہی ایسی، اسے بھی اپنا جیسا کر لیا ہے۔ نفرت ہو گئی ہے مجھے عورتوں سے، عورت ذات سے۔ دونوں ماں بیٹے لڑ رہے تھے، ان کی آوازیں بہت اونچی تھیں، ان کی باتیں بہت تلخ تھیں۔ ساس امی بار بار کہہ رہی تھی تیرے باپ نے تیرا دم کیا ہے، دیکھ کیا حال کیا ہے قدرت نے۔ جبکہ میرے شوہر کہہ رہے تھے آپ میرا گھر خراب کر رہی ہیں، کون بیٹے کی بیوی کو اپنے ساتھ سلاتا ہے؟ جب دیکھ لیں آپ کہ میرے پاس بیٹھی ہے، آ جاتی ہیں، آواز دے دیتی ہیں، بات نہیں کرنے دیتی۔ جب سے شادی ہوئی ہے کیا رویہ ہے آپ کا؟ کیا سکھا رہی ہیں اسے؟ اپنے جیسا بنا دیا ہے، اسے بھی شوہر کی فکر نہیں ہے۔ یہ گھر ہے کوئی؟ دونوں اپنی اپنی لگے ہوئے تھے، جبکہ سسر ابو پاس میں بیٹھے تھے، وہ سب سن رہے تھے۔ مسلسل ان کا دھیان رکھنے سے وہ بہتری کی طرف آ رہے تھے۔ پہلے جیسی الٹی حرکتیں نہیں کرتے تھے، کھانا خود کھانے لگے تھے، اپنا خیال بھی خود رکھنے لگے تھے، بس خاموش رہتے تھے، کسی سے کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ میرے شوہر میری کوششیں دیکھ رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ میں ان کے لیے یہ سب کر رہی ہوں، لیکن کوئی بات ایسی تھی ان سب کے حوالے سے جو میں نہیں جانتی تھی۔ میں تھکنے لگی تھی۔ ساس امی اور میرے شوہر کے درمیان لڑائی اب بھی جاری تھی۔ وہ مسلسل ایک دوسرے کو جتنا برا ہو سکتا تھا کہہ رہے تھے، اور ایک دم سے میرے شوہر میری طرف مڑے۔ میں غائب دماغی کے ساتھ ان کی طرف دیکھ رہی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے اپنے غصے میں مجھے ایک طلاق دے ڈالی۔ سسر ابو حرکت میں آئے، میرے شوہر کو پکڑ کر پیچھے کیا اور ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ گھر میں ایک دم سناٹا ہو گیا۔ مجھے لگا سب ختم۔ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی۔ طلاق کے الفاظ گونج رہے تھے۔ میرے شوہر کو اچانک سنگینی کا احساس ہوا۔ سب اپنی اپنی جگہ تھے۔ نقصان مجھے ہوا تھا کہ ایک ہی صحیح، لیکن طلاق مجھے ہوئی تھی۔ یہ وہ تماچا تھا جو پچھلے 5 مہینے کی بے غرض محبت اور مخلصی کے صلے میں مجھے ملا تھا۔ میں اسی جگہ بیٹھ کر خوب چیخ چیخ کر رونے لگی۔ میری 5 مہینوں کی محنت ضائع گئی۔ مجھے لگا میں ہار گئی، ختم ہو گئی۔ ان کے اپنے نجی معاملات تھے جن میں یہ سب ایک دوسرے کے لیے نفرت ڈال کر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں بے ضرر تھی، سب کو ایک کرنے کی کوشش میں تھی۔ شوہر بھی کچھ دور بیٹھے تھے اور سسر ابو اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے تھے، جبکہ ساس ابھی تک کھڑی زمین کو گھور رہی تھی۔ میں کھڑی ہوئی تو سب میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے بیگ پیک کرنا شروع کیا اور سارا سامان جو ضروری تھا رکھ لیا۔ اس دوران ساس امی کمرے سے نکل گئی تھی۔ اب مجھے فرق نہیں پڑتا تھا، شوہر مجھے دیکھ رہے تھے مسلسل، اور سسر ابو کی زبان ابھی بھی بند تھی۔ میں نے سامان میں صرف کپڑے رکھے تھے، اس کے علاوہ چند ضروری اشیاء، ساتھ ایک رقم۔ مجھے نہیں پتا تھا میں کہاں جاؤں گی، کیا لکھا ہے نصیب میں، لیکن در بدر ہو گئی تھی۔ زمین پر کئی پناہ گاہیں میرے لیے موجود تھیں، لیکن میں اب کہیں نہیں جانا چاہتی تھی۔ بیگ کو اٹھا کر آگے بڑھی، کسی نے نہ روکا۔ مجھے دروازہ کھول کر نکلنے لگی تو پیچھے مڑ کر دیکھا میری ساس امی میرے ساتھ جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ میں نے منہ موڑ لیا ان سے، کیا کہتی؟
میں بہت مایوس تھی، مجھے لگ رہا تھا سب ختم ہو گیا ہے، اسی لیے میں نے کوئی بات نہیں کی، وہاں سے نکل کر بس پیدل چل رہی تھی۔ ساس امی پیچھے پیچھے تھی، چل چل کر تھک جاتی تو رک جاتی، کچھ دیر بیٹھ جاتی پھر چل پڑتی۔ غائب دماغی کے ساتھ کہاں سے کہاں پہنچ گئی تھی کچھ نہیں پتا تھا۔ صبح سے دوپہر ہو گئی تھی اور شام بھی ڈھلنے لگی تھی، مجھے کوئی فکر نہ تھی، بھوک پیاس کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے کوئی فکر نہ تھی کہ میری ساس امی بیمار ہیں، شوگر کی مریضہ ہیں، وہ یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ اچانک سر چکرانے لگا اور میں بس یہ خواہش کرتے زمین پر گر گئی کہ اب کچھ نہیں باقی، تو مجھے زندگی بھی نہ ملے، یہ آخری لمحہ ہو۔ وہیں دوسری طرف میرے سسر کو بہت احساس تھا کہ جو ہو رہا ہے ان سب کے پیچھے کی وجہ وہ خود ہیں، ان کی وجہ سے ان کی بیوی ان کو چھوڑ کر چلی گئی، اور وہی وجہ ہے کہ آج بیٹے کا بھی گھر تباہ ہو گیا تھا۔ دن تیزی سے گزرنے لگے، میں اور میری ساس امی ایدھی سینٹر میں رہنے لگے۔ ساس امی کا دل لگ گیا تھا وہاں، جبکہ میرا تو سب کچھ ہی ختم ہو گیا تھا۔ دن بھر ایک ہی بستر پر پڑی رہتی، کوئی کھانا دے جاتا تو کھا لیتی، کوئی پوچھ لیتا تو جواب دے دیتی۔ میری ساس امی میرا وہاں پر بہت خیال رکھ رہی تھی، لیکن اب میں ایک بے حس انسان بن چکی تھی، مجھے ان کے ہونے نہ ہونے سے فرق پڑنا بند ہو چکا تھا۔ ایک دن میرے شوہر ایدھی سینٹر مجھے لینے آئے، ساتھ سسر ابو بھی تھے۔ وہ ساس امی سے معافی مانگ رہے تھے، مسلسل رو رو کر ان کی ہچکی بند چکی تھی۔ مجھے ان کو دیکھ کر یہ سمجھ آ گیا تھا کہ وہ اب بالکل ٹھیک ہیں، صحت مند ہیں۔ ساس امی نے ان کو معاف کر دیا تھا، جبکہ میرے شوہر میرے پاس خاموشی سے بیٹھے کہنے لگے، گھر چلو۔ میں خاموشی سے اٹھی اور سامان لے آئی۔ ساس امی بہت خوش تھیں، وہ تینوں بہت خوش تھے، جبکہ میرے اندر اب کوئی خوشی یا خواہش باقی نہ رہی تھی۔ حالات کے حوالے کر چکی تھی خود کو، اب بس ہو چکی تھی میری۔ گھر آئے، گھر کا ماحول کافی خراب تھا۔ ساس امی اور سسر ابو اپنے کمرے میں چلے گئے، جبکہ میں ان کے جاتے ہی گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ صفائی ستھرائی، ان سارے کاموں میں میرے شوہر میرے ساتھ موجود تھے۔ کھانا تیار کر کے رات کا کھانا لگا کر میں خاموشی سے میز پر بیٹھ گئی۔ اب یہ خاموشی میرا حصہ تھی۔ میرے شوہر میرے پاس بیٹھ گئے، میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھ کر دیکھ رہے تھے۔ میرا پر رونق چہرہ ویران ہو گیا تھا، گول سا چہرہ کمزور ہو گیا تھا، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ چکے تھے، لباس بھی گندا سا تھا۔ انہیں افسوس ہوا، ان کی آنکھوں میں میرے لیے محبت تھی۔ میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے، رات ایک کہانی سناؤں گا۔ کہانی سنو گی؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ساس امی اور سسر ابو باہر آئے، وہ مسکرا رہے تھے، دونوں ساتھ اچھے لگ رہے تھے، دونوں کے چہروں پر خوشی تھی۔ ہنستے مسکراتے کھانا کھایا سب نے، جبکہ میرا کھانا حلق سے نیچے نہیں اتر رہا تھا۔ ان سب کو ایک کرنے کے لیے میں نے کتنا کچھ کیا تھا، اور کیا سے کیا ہو گئی تھی، اور یہی خواہش تھی سب ایک ہو جائیں، اس گھر میں سب خوش رہیں، لیکن انجام سے واقف نہ تھی۔ رات کھانے کے بعد میری ساس امی نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے ان کی بات نہ سنی، سارے کام چھوڑ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ ہر چیز سے وحشت ہو رہی تھی، میں یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، اور اس سے پہلے کہ میں کمرے سے نکلتی میرے شوہر نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بستر پر بٹھایا اور میرے پاؤں کے پاس خود بیٹھ گئے۔ میری سانس پھولی ہوئی تھی اور دل بہت تیز دھڑک رہا تھا، میں پسینے سے بھیگی ہوئی تھی، مجھے ہر چیز سے وحشت ہو رہی تھی، میں بس یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ میں نے ایک اور کوشش کی، میں کھڑی ہوئی اور میرے شوہر نے مجھے پھر بٹھایا۔ وہ میری حالت سمجھ رہے تھے، شرمندہ تھے، وہ معافی مانگنا چاہتے تھے، ایک موقع چاہتے تھے۔ انہوں نے شروع سے بتانا شروع کیا، کہنے لگے، میں اسی گھر میں بیدار ہوا تھا۔ میری امی بہت چھوٹی تھی، 15 سال کے قریب کوئی عمر ہوگی، بہت چھوٹی عمر میں ان کی شادی کر دی گئی تھی، اور ابو 20 سال کے تھے۔ جب میں پیدا ہوا تھا یہ دونوں مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ شادی کے شروع میں سب اچھا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ سب بگڑتا چلا گیا۔ ابو نے آوارہ لڑکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا، شراب پینے لگے، جوا کھیلنے لگے، کمانا چھوڑ دیا۔ اس وقت میں 5 سال کا تھا، میں ان سب باتوں سے ناواقف تھا۔ میری امی نے میرے ذہن میں میرے ابو کا خاکہ ایک ہیرو کی طرح بنایا تھا، جبکہ روز رات کو ابو امی کو مارتے تھے، امی نشان چھپاتی تھی۔ میں بڑا ہوتا گیا، امی کی حالت کافی خراب رہتی تھی، مجھے لگا امی بیمار ہیں، جبکہ وہ حالت نشے میں ابو کی مار کی وجہ سے تھی۔
سارے گھر کے کام کاج دیکھتی تھی امی۔ اس کے علاوہ کپڑے سلائی کر کے گھر کا گزارا ہو رہا تھا۔ امی اکیلے کیسے یہ سب دیکھ رہی تھی مجھے نہیں پتا تھا۔ میری نظر میں تو میرا باپ ہیرو تھا۔ میں غور کرتا تو نظر آتا جیسے امی کو کوئی فکر نہ تھی ابو کی۔ ابو صبح جاتے اور رات آتے اور امی سارا دن گھر کے کام کرتی۔ ابو سے لاپرواہ میں دونوں کا ساتھ دیکھنا چاہتا تھا، جبکہ مجھے دکھایا کچھ جا رہا تھا اور حقیقت کچھ اور تھی۔ امی ابو کو ہیرو بنا کر بتاتی تاکہ میری معصومیت نہ خراب ہو، اور ابو امی کو برا بنا کر بتاتے کہ یہ میرا خیال نہیں رکھتی، پیسے مانگتی ہے، مجھ سے علیحدہ ہونا چاہتی ہے۔ میرے ذہن میں ابو کی باتیں نقش ہونے لگی اور میں انہی کے آئینے میں امی کو دیکھنے لگا، اور امی سے پیار بہت تھا، لیکن ذہن ابو کی بتائی ہوئی باتوں پر چلنے لگا۔ اتنی غلط فہمیاں آ گئیں کہ میں نے بھی ابو کی طرح گھر آنا چھوڑ دیا۔ امی رات رات جاگتی پریشان ہوتی اور میں بدلنے لگا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ابو زیادتی کرتے ہیں، امی کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، جبکہ امی نے بھی محسوس نہ ہونے دیا مجھے کبھی بھی کہ ابو ان کو مارتے ہیں، شرابی ہیں، جواری ہیں۔ انہی دنوں میری نوکری لگ گئی، اچھی نوکری، اور امی نے شادی کے حوالے سے پوچھا، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ پھر ابو کا اچانک ایکسیڈنٹ ہوا اور اس حادثے میں ابو کے دماغ پر گہری چوٹ آئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن ضروری ہے خیال رکھا جائے۔ جب ابو ہسپتال تھے تو میں نے اپنی امی کے چہرے پر ذرا برابر غم نہ دیکھا۔ ابو کی ایک ایک بات پر امی اپنے انداز سے مہر لگا رہی تھی۔ میں امی سے دور ہوتا چلا گیا۔ میں نے امی پر چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ وہ ابو کا خیال نہیں رکھتی، وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ امی کی ایک بات نے مجھے بہت تکلیف دی کہ امی نہیں چاہتی وہ ٹھیک ہوں۔ امی چاہتی ہیں ابو بس اب اس دنیا سے چلے جائیں۔ وہ ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، وہ نفرت کرتی ہیں ابو سے۔ میں اس دن خوب رویا۔ نفرت کا بیج تو بچپن سے ہی بویا گیا تھا، جبکہ اب تو وہ بیج ایک درخت بن چکا تھا۔ مجھے لگا کہ اب مجھے شادی کرنی چاہیے تاکہ میری بیوی پیچھے سے ابو کا خیال رکھ سکے، وقت پر دوائی دے۔ میں ابو سے بہت پیار کرتا تھا، بہت زیادہ۔ مجھے ابو سلامت چاہیے تھے، اپنا گھر ہنستا ہوا چاہیے تھا، اور یہی ہوا۔ دیکھو آج زندگی میں پہلی بار میں نے اپنے امی اور ابو کو ایک ساتھ کھانے کے میز پر دیکھا۔ میں نے امی سے کہا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ رشتہ ڈال دیں۔ تم قسمت میں تھیں، تم مل گئیں، اور اب میں خوش ہوں کہ تم میری قسمت ہو۔ میری نظر میں وہ سب تھا جو تم کر رہی تھی، جو کوشش تم کر رہی تھی کہ ہم سب ساتھ رہیں، لیکن اس وقت میں یہ حقیقت نہیں جانتا تھا کہ اصل مجرم ابو ہیں۔ جس دن تم گھر چھوڑ کر گئیں اس دن یہ انکشاف ابو نے کھولے اور رو رو کر معافی مانگی۔ میں 2 دن تک ہوش میں نہیں تھا۔ میں نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھو دیا تھا۔ میں اس صدمے کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ تم نے تو کچھ نہیں کیا تھا، تم خواہ مخواہ پھنس گئیں ہم سب میں، ہمیں معاف کر دو۔ میں نے آپ سب کو معاف کیا۔ شوہر کا گھر ہی اپنا گھر ہوتا ہے، یہ بات مجھے ایدھی سینٹر رہ کر سمجھ آ گئی تھی۔ کوئی معاشرہ ایسی عورت کی ذمہ داری نہیں اٹھاتا جسے شوہر نے نکال دیا ہو۔ یہ سب خدشات ہیں، وسواس ہیں۔ میں جو چاہتی تھی اگرچہ قربانی ہی دینی پڑی، لیکن وہ میرے سامنے تھا۔ میرے گھر والے خوش تھے، میں خوش رہوں گی۔ ان کو دیکھ کر تو مجھے دیکھ کر میرے گھر والے بھی خوش رہیں گے۔ میں نے سچے دل سے سب کو قبول کیا اور آنے والی زندگی کا سوچنے لگی۔ دوستو اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔